وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا العاقل والعاقل الذي ليس بعده نبي. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. برادر عزیز مولانا عمر فاروق صاحب، علماء کرام، میرے برادر مکرم جناب سید سلمان گیلانی صاحب، بزرگوں، بھائیوں، طلباء، وقت بہت ہو گیا اور میں زیادہ دیر تک آپ کی سماعت کو متاثر نہیں کروں گا. بہت سے لوگ ہیں اور اصل آپ نے کتاب سن لی، آپ کے ذوق کی ماشاءاللہ تسکین پوری کر گئے ہیں. محترم حضرت جامی صاحب دامت برکاتہ، بس حصہ ڈالنا ہے. مدرسے کا جلسہ ہے، علماء موجود ہیں، طلباء کی اچھی خاصی تعداد یہاں موجود ہے اور سارا دیندار طبقہ ہے. مدرسے کا تعلیمی سال بھی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، تو علم کے حوالے سے چند باتیں اللہ کی توفیق سے عرض کرتا ہوں. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ وہی اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو امیین، اور 4 ذمہ داریاں ہیں، فرائض نبوت ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سونپے گئے، اور آپ علیہ السلام نے ان فرائض کو مکمل کیا. تو اس میں تلاوت آیات، یتلو علیہم آیات، دوسرا فریضہ ویزکیہم، اور تیسرا ویعلمہم الکتاب، اور چوتھا ہے والحکمہ. یہ 4 فرائض نبوت ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرائض کو صحابہ پر مکمل فرمایا ہے. تو سب سے پہلا فریضہ ہے تلاوت آیات، اور یہ مستقل عبادت ہے. قرآن کریم کی تلاوت مستقل عبادت ہے. تو جب ایمان والوں کے کان اس نورانی کتاب کی صداؤں سے
لطف اندوز ہو گئے اور آیات دلوں میں اترنے لگی اور طبیعتیں کتاب اللہ سے مانوس ہو گئی، انس پیدا ہو گیا، تو پھر وَيُزَكِّيهِمْ جو آئے تو اب ان کا تزکیہ شروع ہوا۔ حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ نے وَيُزَكِّيهِمْ اس لفظ کو کھولتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دلوں کو مانچا، صفائی کی، ایسی صفائی کی، ایسی ستھرائی کی کہ پھر ان دلوں کے اندر کوئی گناہ، کوئی فسق، کوئی ظلم ان دلوں میں داخل نہیں ہو سکا، کوئی تاریکی داخل نہیں ہو سکی۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ اب تعلیم ہے، تلاوت ہو گئی، دل مانوس ہو گئے، دلوں کی صفائی ہو گئی، اب تعلیم شروع ہوئی ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ قرآن کریم کے تمام جو اس کے معانی ہے، جو مفاہیم ہے، اس کے اندر جو علم و حکمت کے جو سمندر ہے، جو علوم ہے اس کے اندر، ان کو براہ راست سمجھنے کی صلاحیت صحابہ میں نہیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کے صلاحیت پیدا کی، تعلیم دی۔ کتاب موجود ہے، میرے سامنے کتاب رکھ دے، مجھے اگر تو پڑھانے والا نہیں ہے تو کتاب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کو پڑھائے گا تو سمجھ میں آئے گی۔ جتنے انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات اس دنیا کے اندر تشریف لائے، اللہ پاک نے انہیں کچھ نہ کچھ ہدایات ضرور ساتھ عطا فرمائی۔ آدم علیہ السلام پہلے نبی اللہ کے اس دنیا میں تشریف لائے تو 17 صفحات ان کو بھی اللہ نے عطا فرمائے، اور وہ کافی تھے، ان کے زمانے کے لیے کافی تھے۔ وہ کہ بہت طویل زمانہ تھا، اولاد نے آگے بڑھنا تھا۔ ادریس علیہ السلام کو صحیفہ عطا فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی، داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفہ عطا فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صرف صحیفہ کام نہیں کرے گا، شخصیت صحیفے کو سمجھائے گی۔ مصحف بغیر شخصیت کے منتقل نہیں ہو سکتا، اس کی معرفت نہیں ہو سکتی، اس کا معنی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیات کی تلاوت فرماتے، صحابہ گواہی دیتے کہ ہم 10 آیتیں حضور علیہ السلام سے سنتے تھے، پھر ان کو یاد کرتے تھے، پھر حضور سے سمجھتے تھے، پھر اس پر عمل کی کوشش کرتے تھے، اور اگلی 10 آیتیں اور پر سنتے تھے۔ یہ جو ہے قرآن۔ اب حضور علیہ السلام جو سمجھا رہے وہ حکمت ہے، چوتھا فریضہ جو ہے۔ اور حکمت کیا ہے؟ حکمت حدیث ہے، حکمت سنت ہے۔ حکم بھی لائے، عمل بھی ساتھ پیش فرمایا۔ جب تک عمل نہیں ہوگا حکم سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا حکم کو سنا دیا۔ بھائی جامی صاحب بتا رہے تھے جیسے کہ معراج میں تشریف لے گئے تو نماز لے کے آئے، ایمان والوں کے لیے تحفہ، تو ایمان والوں کو پڑھ کے دکھائی تو ان کو سمجھ میں آئی، ورنہ تو لوگ آج تک براہ راست قرآن سے نماز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو لوگ، سارے نہیں، جو لوگ براہ راست قرآن سے نماز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرتے رہے ہیں، گمراہ ہو گئے، اہل قرآن کہلانے لگ گئے،
کہ قرآن میں تو 5 نمازیں نہیں ہیں، 5 نمازیں نہیں ہیں قرآن میں. تو سوال یہ ہے اگر قرآن میں 5 نمازیں نہیں ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 کیوں ادا فرمائی؟ کیوں ادا فرمائی؟ اسلام نہ ہماری عقل کا محتاج ہے، نہ ہمارے علم کا محتاج ہے، نہ ہمارے مشاہدے کا محتاج ہے. سیدھا سیدھا حکم ہے، اسلم تسلم، بس مانو. یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے. جب اللہ نہیں دیکھا تو مان لیا نا. حضور علیہ السلام نے فرمایا مان لیا. ایک صحابی تھے نماز پڑھ رہے تھے، حضور علیہ السلام، یہ حکمت ہے، یہ حکمت ہے. فرمایا نماز نہیں ہوئی تیری، بہت رفتار سے تیزی سے پڑھی ہے، دوبارہ پڑھ. اس نے پھر پڑھی. فرمایا اب بھی نہیں ہوئی. پھر پڑھ. پھر پڑھی اس نے. یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھ کے دکھا دیں، آپ جیسے پڑھیں گے میں ویسے پڑھ دوں. یہی فرمایا نا کہ نماز پڑھو، حدیث میں یہی ہے، جیسے مجھے پڑھتا دیکھو. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے دیکھتے ہو ویسے پڑھو. تو صحابہ نے ویسے پڑھی. قرآن میں 5 نمازیں پوری نہیں ملیں گی آپ کو، حضور کی سنت میں ملیں گی، حضور کی اس عمل میں ملے گی آپ کو. حضور قرآن کو کھول رہے ہیں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو لوگوں کے لیے نازل کیا آپ پر، اس کو کھول دیں، اس کتاب کو کھول دیں، احکام کو، متشابہات کو کھول دیں، واضح کر دیں، کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا. قرآن میں تو وضو بھی ترتیب سے نہیں ہے. تو براہ راست سمجھنے کی کوشش کی تو پہلے پاؤں دھو لیے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھتے کہ وضو کیسے بنایا جاتا ہے تو سمجھ میں آتا کہ پہلے ہاتھ دھوتے ہیں، پھر کلی کرتے ہیں، پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں، پھر چہرے میں پانی ڈالتے ہیں. ترتیب ہے پوری. لیکن اپنی عقل پر انحصار کر کے براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی تو پہلے پاؤں دھو لیے. اور انجام یہ ہوگا کہ وضو مکمل کر کے اس کے بعد استنجا کر لیں. یہی ہوگا نا انجام. یہ استنجا ہمارے ملتان میں ڈاکٹر صاحب تھے، بہت لطیفہ تھے، پوری فیملی لطائف کا ایک عجیب قوہ تھا. ان سے سرزد ہوتے تھے. تو بیت الخلاء میں گئے تو تھوڑی دیر بعد اندر سے آواز آئی، اوہ اوہ اوہ. میں کہا بھائی جان کیا تھے؟ تو یار منجلی چاہیے انہیں. میں پینٹ لامنی بول گیا، اوے کموڑ کے بیٹھ گیا. تو جناب یہ براہ راست اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو یہی انجام ہوگا. اتباع. حضور علیہ السلام نے وضو بنایا، ایک ایک دفعہ ہر وضو کو دھویا. فرمایا یہ وہ وضو ہے کہ اس کے بغیر نماز ہی نہیں. گویا کہ وضو کے بغیر نماز ہوتی نہیں. پھر 2 دفعہ ہر وضو کو دھویا. فرمایا یہ وضو نور علی نور ہے، اس سے بہتر ہو گیا. پھر تیسری مرتبہ وضو بنایا تو 3 دفعہ ہر وضو کو دھویا اور فرمایا یہ میرا وضو ہے اور تمام انبیاء کا یہی وضو ہے. تو وہی رائج ہے نا، وہی رائج ہے جو حضور علیہ السلام نے کیا. یہ تزکیہ بھی ہوا، حکمت اور دانائی اس کے ساتھ ان کے اعمال کی پوری پریکٹس ہوئی اور شریعت جو ہے وہ عملی طور پر ہمارے سامنے آئی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رات کو وہ سوئے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام گھر سے نکلے اور ان کے گھر کے قریب آئے تو کچھ آواز آئی تھی. حضور نے کوشش کی کان لگا کے سننے کی تو محسوس ہوا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں بڑی آہستہ آہستہ آہستہ. کچھ سنا، آگے بڑھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے قریب پہنچے
تو عمر کی آواز جو ہے وہ پورے گھر سے باہر پوری محلے میں وہ گونج رہی تھی آواز قرآن کریم کی تلاوت کی۔ تو دونوں سنی، واپس تشریف لے آئے، صبح مسجد میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا ابو بکر یہ رات تم کیا پڑھ رہے تھے؟ یا رسول اللہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ اتنی آہستہ کیوں پڑھ رہے تھے آپ؟ یا رسول اللہ اللہ تو اشارت سے قریب ہے، وہ تو دلوں کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، تو میں تو اللہ کو سنا رہا تھا، تو وہ تو سنتا ہے، علیم بھی ہے، خبیر بھی ہے، سمیع بھی ہے۔ اچھا عمر تو اتنی اونچی کیوں پڑھ رہا تھا؟ یا رسول اللہ میں اس لیے اتنی اونچی پڑھ رہا تھا کہ سوئے ہوئے جاگ جائیں اور شیطان جو ہے وہ راستے سے بھاگ جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر آپ تھوڑی سی آواز کو اونچا کر دیں، عمر آپ تھوڑی سی آواز کو نیچے کر دیں، دونوں اعتدال میں آ گئے۔ یہ ہے حکمت، یہ ہے تزکیہ، یہ ہے تعلیم۔ پورے دین کی پریکٹس کروائی ہے صحابہ سے، ہر کام کی پریکٹس کروائی ہے کہ یہ دین ہے اور قیامت تک چلنا ہے یہ دین۔ آپ تبدیل کر کے دیکھ لیں، امت سے آپ باہر نکل جائیں گے، جو چیز بدلیں گے باہر نکل جائیں گے، خود نکلیں گے، ہم نہیں نکال دیں گے، امت مسلمہ سے خود باہر نکل جائیں گے۔ آپ وضو سنت کے مطابق نہیں کریں